ضروری ہے کہ غلطیاں چھپائے، ایسا نہیں کہ سر عام بیوی کی غلطیاں سر عام بولتے، ماں کو کہے، بیگم کو کہے، بہنوں سے کہے، دوسرے لوگوں سے کہے۔ اگر غلطیاں انسان ہے، فطری چیز ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، غلطیوں کو چھپانا سیکھیں۔ غلط چیز یہ بھی ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ زیب و زینت اختیار کرے، زیب و زینت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے تو ڈائریکٹ گھر نہ آئے، گھر آنے سے پہلے اپنی عورت کو اطلاع کر دے میں آ رہا ہوں، تاکہ اس کی عورت بند سور کر بیٹھے، بال جما کر بیٹھے، کنگھی کر کے بیٹھے۔ اسلامی احکامات میں پوچھا گیا ایو النساء خیر، اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے التی تسر اذا نظر، آدمی ادھر دیکھے تو خوش کر دے، آدمی اس کو دیکھے تو خوش کر دے، آدمی اس کو حکم دے تو مخالفت نہ کرے، لا تطیع، اس کی مخالفت نہ کرے۔ آدمی گھر میں آیا، اگر بیوی نے میٹھا ٹھنڈا پانی پلا دی تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میلی کچیلی آتے ہی چلانا شروع، صبح سے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، تمہارے بچے سنبھالتے سنبھالتے پریشان ہوں، ماں نے تمہارے یہ کہہ دیا، بہنوں نے تمہارے یہ کہہ دیا۔ آدمی پہلے ہی اتنے مسائل لے کر سر پر آتا ہے، کاروبار نہیں ہوا، قرضہ دینا ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے، اس سے مسائل ہو گئے، گھر آ کر پھر کہانیاں شروع کہ اے میری بیٹی گھر میں صاف ستھری رہنا، کیونکہ جب بھی تیرا شوہر تیری طرف دیکھے نگاہ بھر کر دیکھے، اور تمہارا شوہر تمہارا عاشق بن جائے گا۔ کیونکہ ایک عورت باہر نکلتی تو بڑے گلیمر کے ساتھ نکلتی، لیکن گھر میں شادی میں جا رہی بڑی بن سور کے جا رہی، لیکن باہر بن سور کے جا رہی، شوہر آ رہا ہے میلے کچیلے کپڑے، تو ایک گندی میلی کچیلی عورت، پھر اس کے بعد اس کی گلے شکوے والی زبان۔ ایک انسان کے حرام کمانے کی اہم وجہ بھی بیوی بنتی ہے، غیر ضروری خواہشات، ٹی وی میں یہ دیکھ لیے وہ لا لو، وہاں یہ دیکھ لیے وہ لا لو، مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے یہ لا لو وہ لا لو۔ ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے، بیوی 15,000 کی خواہش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے آدمی دھوکہ دے گا، رشوت لے گا، جھوٹ بولے گا، بےمانی کرے گا، کہاں چلائے گا پیسہ؟ 10,000 روپے کمانے والا 15,000 کی خواہش کیسے پوری کرے گا؟ نیک بیوی نہیں ہوگی تو قناعت پسند نہیں ہوگی، قناعت پسند نہیں ہوگی تو یہ مسائل ہوں گے۔ ہم بھی دیکھیے، ہمارے بھی احساس دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ بیوی میری خوش رہے، میرے بچے خوش رہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر لے جا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اسے بھلائی نہیں سکھائی، اس لیے وہاں سے بھلائی کا بھی ظہور نہیں ہوگا۔ جہاں بھلائی سکھائی جاتی ہے وہاں بھلائی کا ظہور ہوتا ہے، جہاں بھلائی نہیں سکھائی جاتی ہے وہاں پر برائیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ خیر، میں نے تو کہا یہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے ہی شادی ہوئی پہلے دن سے مٹھائی لانا چالو، دوسرے دن سے گارڈن گھمانا چالو، تیسرے دن سے ادھر شاپنگ لے جانا چالو، پانچویں دن سے پیسے دینا چالو، بنڈل دے رہے ہیں، روپے دے رہے ہیں۔ یہ ایک عام ہے، عام چیزیں، یہ عام چیزیں۔ تو شروع میں 6 مہینے تک بڑا زوروں میں چلتا ہے، ماں باپ کو بتائے بغیر جیب میں مٹھائی رکھ کے جا رہی ہے اندر، گناہ ہی ہے نا، ماں باپ کو چھوڑ کے کھا رہے ہیں۔ ماں باپ کو کبھی شاپنگ کو نہیں لے گئے، بیوی کو شاپنگ کرا رہے ہیں۔ امی کے پاس کبھی 100 روپے نہیں دیے، بیگم کو 1000 روپے دے رہے ہیں۔ اب 1 سال گزر جاتا ہے، سال بھر کے بعد یا تو آدمی امیر ہوتا ہے یا تو غریب ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اب دونوں صورتوں میں وہ اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دے پاتا، دونوں صورتوں میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ اب یہ عادتیں کس نے ڈالی؟ آپ نے ہی ڈالی ہیں۔ ہر دوسرے دن مٹھائی کھلانے کی عادت آپ نے ڈالی، ہر مہینے ساڑی دلانے کی عادت آپ نے ڈالی، ہر 2 مہینے میں گھمانے کی عادت کس نے ڈالی؟ آپ نے ڈالی۔ اب گھما نہیں رہے ہیں، نہ دلا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، پھر جھگڑے شروع۔ آپ پہلے ایسے نہیں تھے، آپ بالکل بدل گئے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی فرماتے سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی۔ خواتین نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں لائی ہیں؟ کیا ہم نماز روزے نہیں پڑھتی؟ پھر ہم کیوں جہنم میں جانے والی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس لیے جہنم میں جانے والی ہو کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر 100 مرتبہ بھی لا کر دے، 1 مرتبہ نہ دے تو فوراً کہہ دیتی تم سے تو کبھی کوئی بھلائی نہیں دے گی، شادی جب سے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نیک بیوی عطا کر دے تو سمجھ لیجئے اس کے آدھے دین پر مدد کر دی۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، اب انسان کو چاہیے کہ آدھے دین پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ہم نے کیا عادتیں ڈالنا تھا؟ ہمیں قرآن پڑھانا تھا، نماز پڑھانا تھا، ہم تو کچھ اور پڑھا کر چلے گئے۔ اب کچھ اور پڑھائے بعد بھلائی کی امید بھی رکھ بیٹھے ہیں، کہاں سے بھلائی آئے گی؟ بھلائی کی امید رکھنا، نماز پڑھائیے خیر ہی خیر آئے گا، قرآن پڑھائیے خیر ہی خیر آئے گا۔ شروع کے شادی کے فوراً بعد اگر آپ یہ نہیں سکھا سکے تو بعد میں کبھی نہیں سکھا پائیں، اللہ یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ نئے نئے معاملے میں ایک عورت بھی اپنے شوہر کی، شوہر بھی اپنی بیوی کی برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں جب معاملات ٹیڑھے ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی سننے کے لیے بالکل تیار نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کروں گا وہ ہے
میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کس طرح پرسکون زندگی گزاریں، کس طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گھر انسان کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ سب سے بڑی خوشی انسان کو گھر سے ملتی ہے اور سب سے بڑا غم بھی انسان کو گھر سے ہی ملتا ہے۔ دونوں بھی چیزیں گھر سے ملتی ہیں۔ گھر کا غم بڑا طویل اور خطرناک ہوتا ہے، کاروبار سے بھی بڑا غم ہوتا ہے۔ آپ ایک کاروبار میں لاس کھا لیں گے تو دوسرا کاروبار ڈال سکتے ہیں۔ کچھ نقصان ہو گیا، تھوڑا محنت کر کے ریکور کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں اگر ایک انسان کو بیوی اچھی نہ ملے تو ریکور بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، بہت پریشانی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ بچے خراب مل جائیں تب بھی بہت مسائل ہو جاتے ہیں۔ باہر کے کتنے بھی بڑے غم ہوں، کتنے بھی بڑے معاملات کیوں نہ ہو، کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو، انسان آسانی سے حل کرتا ہے۔ ہم تو ڈائلاگ بھی مارتے یوں حل کر دیتے۔ گھر کے تعلق سے کبھی آدمی جملہ یہ نہیں کہتا میں اپنی بیوی کو یوں منوا لیتا ہوں، لیکن باہر کے تعلق سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کتنا بھی بڑا ٹینشن رہو میں یوں حل کر لیتا ہوں، میں ہوں اس لیے حل ہو گیا، لیکن گھر میں نہیں کہتا۔ گھر کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، بہت پریشان ہوں۔ کچھ لوگ دعائیں پوچھتے ہیں، کچھ لوگ مسائل میں پریشان رہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ کس طرح پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، اور یہ زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، 2 سال 4 سال 8 سال کی نہیں، بلکہ جب تک زندہ ہے تب تک ساتھ میں رہنا ہے۔ کاروبار وغیرہ ساری چیزیں بدلتی، لیکن بیوی بدلتی نہیں۔ ایک بار جس سے شادی کر کے لا لیے اس کو مرنے تک اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ جب اتنا زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں کریں کہ ایک میاں اور بیوی پرسکون زندگی گزار سکے، اچھے طریقے سے دنیا میں رہ سکیں، دنیا کو بھی آباد کریں اور آخرت کو بھی آباد کر سکیں۔ کیا کیا کریں؟ اور پہلی چیز تو ہم جیسا سنتے ہیں کہ نیک عورت سے شادی کریں۔ پہلا کام یہ ہے، نیک عورت ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی۔ عورت نیک نہیں ہے، بد مزاج ہے، بدگو ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس قدر لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کے انکار پر بھی آ چکے ہیں۔ ایسے بھی معاشرے کے اندر بہت سارے سوالات اور مسائل آتے ہیں کہ لوگ ناستک بن رہے ہیں، اتنا زیادہ بھی لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نیک بیوی سے شادی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات مسائل ہوں گے ہی۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ سوچ کر شادی کریں۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی شاید کہا چکا کہ شادیاں جن وجہ سے لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے لوگ شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے شادی کرنا ضروری ہے اس لیے شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایموشنل ہو کر بھی شادی کر لیتے ہیں، گھر میں امی کے لیے اب کوئی کام کرنے والا نہیں رہا اس لیے اب شادی کر لینا چاہیے تاکہ کام والی آ جائے گی تو امی کو سکون مل جائے گا اس لیے شادی۔ کچھ لوگ فائنینشیل ریزن کی وجہ سے بھی شادی کر لیتے ہیں، سسرے پیسے والا ہوگا تو دکان لگا کے دے دے گا، کچھ امداد ہو جائے گی، وہاں بہت پیسہ ہے اس لیے بھی کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی شادی کر لیتے ہیں اب میرے سب دوستوں کی شادی ہو گئی سب ستا رہے ہیں اس لیے مجھے شادی کر لینا چاہیے اس لیے بھی وہ شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل سماج کی وجہ سے بھی شادی کرتے ہیں۔ اب یہ جب زندگی آپ ابتدا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام ہماری ہر طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب نکاح کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی۔ اسی لیے ہم شادی کے کارڈ پہ بڑی شان سے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ نکاح مسنونہ، ولیمے مسنونہ۔ مسنونہ کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ مسنونہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں سنت بتا کر، تمام رسم و رواج کر رہے ہیں۔ جب ہم سنت سے کھلواڑ کریں گے تو ہماری زندگی کا بھی کھلواڑ بن جائے گا۔ جو آدمی سنت سے کھلواڑ کر رہا ہے، شادی بیاہ میں بیجا رسم و رواج کر رہا ہے، جس کو نبی نے منع کیا وہ بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو اس کی زندگی میں کیسے انقلاب آ سکتا ہے؟ جس کی ابتدائی بیجا رسم و رواج سے، جس کی ابتدائی اسلام مخالفت سے ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟
سکون کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو اپنایا جائے، ابتدا اسلام سے کی جائے، نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے، اسلامی طریقے سے شادی کی جائے۔ اسی طرح ایک اہم کام ہے دعا۔ دعا کی اہمیت کو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں۔ جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، ان لوگوں نے اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے۔ قرآن کی جو آیت ہے بڑی پیاری دعا ہے، جس کی ایک مرتبہ یہ دعا قبول ہو گئی سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ جو اپنی زندگیوں سے، مسائل سے، بیوی بچوں سے پریشان ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں نے کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ غور کر لیجئے کیا ٹھنڈک مل رہی ہے کہ گرماہٹ مل رہی ہے، کتنے پریشان ہیں۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی مت بنا، متقیوں کا بھی امام بنا دے، اتنا زیادہ اعلیٰ معیار کا ہمارا ایمان بنا دے۔ اب سوچئے صبح شام اگر ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ مرتبہ بھی قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہو گئے، ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، کیونکہ رب جب دعا قبول کر لے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی یا ہو چکی ہے یا جو اپنی فیملی سے پریشان ہیں، ایسے لوگوں نے یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیوی اور بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اب جب شادی ہو گئی تو کیا کریں اور ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا کام انسان کی جب شادی ہوتی ہے، سب سے پہلا کام توحید کا درس اپنی بیوی کو دے۔ پہلا کام، ایک انسان کی ضرورت، کھانے سے زیادہ ضروری چیز ہے توحید۔ توحید کی تعلیمات سب سے پہلے اپنی، کہ اللہ اکیلا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلے نافذ کرتا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ جتنا توحید بتائیں گے اتنا ہی آپ کی بیوی کے اندر خوبیاں پیدا ہوگی۔ توحید نہیں بتانے کا نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ چند مہینے میں اولاد نہیں ہوگی، پریشان، درگاہوں پہ جانا شروع۔ اولاد ہو گئی، گوری اگر پیدا ہو گئی تو پھر کالے ٹیکے لگانا شروع، نظر نہ لگے، کالے دھاگے پہنانا شروع، نظر نہ لگے، ادھر جانا شروع۔ بیمار ہو گئی، درگاہوں پر جانا شروع۔ پوری گاؤں کو توحید سکھا رہے ہیں، گھر میں ہی اندھیرا ہے، شرک و بدعت پڑی۔ سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دے۔ اللہ اکیلا، یاد رکھیے، مرد حضرات کی بنسبت خواتین درگاہوں پر زیادہ جاتی ہے، وجہ یہی ہے توحید کہیں سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب جب آئی ہے، کیونکہ شادی کے فوراً بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی سکھاؤ بیگم فوراً سیکھ جاتی ہے، سال 2 سال 6 مہینے کے بعد تو کچھ نہیں سیکھتی۔ کیوں نہیں سیکھتی وہ بھی میں آگے ذکر کروں، کہ فوراً پہلا کام توحید کا درس دے، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ایک انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ایک انسان اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، تو پھر مرضی سے زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اسے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ خود سے پیدا نہیں ہو سکتے، خود سے مر بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان چاہے میں مر جاؤں تو مر بھی نہیں سکتا جب تک کہ موت نہیں لکھی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے جب موت کا وقت لکھا ہے تبھی آئے گی۔ جب مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، جب مرضی سے مر نہیں سکتے، تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ توحید کا درس، سب سے پہلا درس ہمیں اپنی بیویوں کو دینا ضروری ہے۔ توحید سے خوبیاں پیدا ہوتی ہے، سارے جسم کے اندر جتنی غیبتیں، چغلیاں، برائیاں جو ہوتی ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ سکھانا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اسے نماز پڑھانا ضروری ہے۔ ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے، نماز کیوں پڑھیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو خیر کی کام کی طرف نہیں لگائیں گے تو وہ گناہ کے کام کریں گے، کیونکہ نفس کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو برا کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے، ایک خالی بیٹھا ہے، تو نوکری کرنے والا نوکری میں مگن رہے گا، لیکن خالی رہنے والا شیطانی کاموں میں مگن رہے گا۔ اگر آپ اپنے نفس کو بھلائی کے کاموں کی طرف نہیں لگائیں گے تو نفس آپ کو برائی کے کاموں کی طرف ابھارے گا۔ نماز پڑھنے کی طرف لگائیں گے تو ٹی وی نہیں دیکھے گا، گارڈن نہیں جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچے گا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ نماز کی کتنی فضیلت، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اسے نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کے وقت اٹھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگاتی ہے۔
کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو تہجد کی نماز. جب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کر جو نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا سے محروم ہے یا نہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس بیوی ہوں گی. کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو فجر کے وقت تہجد کے وقت نماز کے لیے جگہ اپنی پوری زندگی میں؟ اللہ کے نبی کی اگر یہ دعا پانا چاہتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گھر والوں کو نماز کی عادت ڈالیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ وہ نفل نمازوں کی بھی اس قدر اہتمام کیا کرتی تھی. نیند بھی آتی ہے تو وہ کیا کیے تھے؟ مسجد میں ایک رسی باندھ دیے تھے. رسی کو باندھ کر اس کو پکڑ کر سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے منگنا فرمایا. کیا کہا؟ نیند اور اونگ کی حالت میں نماز مت پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اونگ کی حالت میں کچھ کی جگہ کچھ نہ پڑھ لو. اس لیے اگر پورے طور پر ہوش و حواس میں ہے تو تبھی نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ اونگ رہے نیند نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کہیں یہ نقصان ہونے کا شائبہ ہے کہ آپ کچھ کی جگہ کچھ نہ پڑھ لیں. لیکن صحابیات کے اندر جذبہ تھا، نماز پڑھنے کا جذبہ تھا. تو ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. اور نماز جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے ایک انسان کو بچا لیتی ہے. اسی طرح اپنے گھر والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تعلیم دینا چاہیے پہلے دن سے ہی قرآن پڑھنے کا، کہ آپ قرآن شریف کا تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھی جاتی ہے وہ گھر اہل آسماں کو ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے اہل زمین کو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں. یہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے انقلاب پیدا کرنے والی. یاد رکھیں قرآن توحید کی کتاب ہے. قرآن انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتانے والی کتاب ہے. جو خواتین قرآن پڑھتی ہیں وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار بھی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے والی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی خواتین کو اسلامی تعلیمات نہیں سکھاتے تو کبھی آپ ان سے بھلائی کی امید بھی نہیں کر سکتے. جو عورت نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں کرتی ایسا آدمی کبھی نہیں کر سکتا کہ میری بیگم اچھی. ناممکن بات ہے، کیونکہ جس کے اندر اسلام نہیں ہے اس کے اندر بھلائی نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں یہ کر کسی انسان کو دیکھ لیں جو نماز پڑھتا ہے داڑھی ٹوپی رکھتا ہے تو تھوڑی بہت امید رکھتے ہیں کہ بھائی ذرا اچھا آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتے نظر آتا ہے، قرآن پڑھتے نظر آتا ہے تو ہر آدمی اس سے خیر کی امید رکھتا ہے. وہی اگر شرابی جواری آدمی ہے، وہی اگر جو آدمی مسجد سے دور ہے اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے. جس کے اندر اسلام نہیں ہے اس سے خیر کی امید نہیں کی جاتی. تو جب تک اگر ہم اپنے گھر والوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرائیں گے تو ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. ایسے ہی گھٹ گھٹ کے پریشان ہو کے مر جائیں گے. اب آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ بہت ساری شادی شدہ غیر شادی شدہ کو بولتے ہیں اگر شادی نہیں ہوئی تو جنت میں رہ رہے اس طرح سوچ کر زندگی گزار لو. ایک ایک لمحہ بڑی خوشیوں سے جی لو، کیونکہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر غم ہی غم ہو جاتا. ایک ہی کام بچتا، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، گھر میں دیتے رہو، جمع کرتے رہو، پیسہ خرچہ کرتے رہو، اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں بچتا. بہت سارے مصیبتیں اور پریشانیوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ اسلامی تعلیمات سے نوازیں، اگر آپ انہیں یہ سکھائیں گے کہ روزہ رکھنے کی تعلیم دیں، صدقہ خیرات کرنے کی تعلیم دیں، بتائیں کہ صدقہ خیرات کرنا کتنا عظیم احسان ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بتائیں. خواتین کے ذریعے صدقہ و خیرات کرنے کا معاملہ پیدا کریں. انہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ خیرات کرو. کیوں خیرات کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیونکہ تم زیادہ جہنم میں جانے والی ہو. یعنی کہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز کیا ہے؟ صدقہ و خیرات بھی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم سے بچائے گی. اللہ کے نبی فرماتے سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی. خواتین نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں لائی ہیں؟ کیا ہم نماز روزے نہیں پڑھتی؟ پھر ہم کیوں جہنم میں جانے والی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس لیے جہنم میں جانے والی ہو کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اگر شوہر 100 مرتبہ بھی لا کر دے، ایک مرتبہ نہ دے تو فوراً کہہ دیتی تم سے تو کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. شادی جب سے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں. تم شادی جب سے اس کے گھر میں رہی کھا رہی ہے، پی رہی صبح شام خرچ کر رہا ہے، کسی دن تھوڑا آناکانی ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ شادی جب سے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی آپ کے اندر. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک بیوی مل گئی تو سمجھو خوش قسمت ہے. الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے. جس کو نیک عورت مل گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نیک بیوی عطا کر دے تو سمجھ لیجئے اس کے آدھے دین پر مدد کر دی. فلیتق اللہ نصف الباقی. اب انسان کو چاہیے کہ آدھے دین پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نیک بیوی ہوگی تو شکر گزار ہوگی، قناعت پسند ہوگی. نیک بیوی نہیں، اس لیے تو چیخا پکارا کرتی. اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم مزید دیں گے. ولئن کفرتم، یاد رکھو کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بڑھ سکتا ہے.
شکر گزار بیوی ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو وہ تو گھر پر موجود نہیں تھے، کھٹکا مارا، اندر سے بیوی آئی، کہا کیسے حالات چل رہے ہیں؟ تو بیوی رونا شروع کر دی، بہت پریشان ہے، بڑی تنگی جاری ہے، معاشی بدحالی ہے، اس طرح کی پریشانیاں گنانے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کیا کہا، تمہارے شوہر آئے تو کہنا، انہیں سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے والد صاحب نے کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ کیا کرو؟ چوکھٹ بدل دو۔ جب شوہر آئے تو کہا کہ ابا جان آئے تھے، کہا سلام کہا اور کہا چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو تبدیل کر دو، طلاق دے دو، کیونکہ ناشکری بیوی ہے۔ جس کے پاس ناشکری بیوی ہے وہ تو اور پریشان ہو جائے گا، جب اللہ کا شکر نہیں ہوگا تو وہاں پر عذابات آئیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اور شکر گزار بیوی اس وقت بنے گی جب آپ اس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ آپ اسے اسلام نہیں سکھا رہے اور سوچ رہے ہیں کہ وہ اسلامی شخصیت والی بیوی ہماری رہے، ایسے ناممکن۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، دوسری ان کی بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، کہا کہ کیسے حالات ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بڑے مزے میں ہے، خوشی سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میرا بیٹا ہے تو سلام کہنا اور اسے کہنا اپنی چوکھٹ نہ بدلے، یعنی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، کیونکہ بڑی اچھی بیوی، نیک بیوی، سعادت والی بیوی میں ایک انسان کے حرام کمانے کی اہم وجہ بھی بیوی بنتی ہے۔ غیر ضروری خواہشات، ٹی وی میں یہ دیکھ لیے وہ لا لو، وہاں یہ دیکھ لیے وہ لا لو، مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے یہ لا لو وہ لا لو۔ ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے، بیوی 15,000 کی خواہش کرے گی تو ظاہر سی بات ہے آدمی دھوکہ دے گا، رشوت لے گا، جھوٹ بولے گا، بےمانی کرے گا، کہاں سے لائے گا پیسے؟ 10,000 روپے کمانے والا 15,000 کی خواہش کیسے پوری کرے گا؟ نیک بیوی نہیں ہوگی تو قناعت پسند نہیں ہوگی، قناعت پسند نہیں ہوگی تو یہ مسائل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر آئے تو حضرت فاطمہ سے کہا کھانا لگاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا، 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں۔ حضرت علی نے کہا بتایا کیوں نہیں، میں کچھ لے آتا۔ کہا کہ میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو نصیحت کی تھی، علی کو سوال کر کے شرمندہ نہ کرنا، شوہر ہے ضرور لائے گا، بھوکا نہیں مارے گا، اس کو معلوم ہے کیا کیا۔ ہم بھی دیکھیے، ہمارے بھی احساس دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ بیوی میری خوش رہے، میرے بچے خوش رہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر لے جا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اسے بھلائی نہیں سکھائی، اس لیے وہاں سے بھلائی کا بھی ظہور نہیں ہوگا۔ جہاں بھلائی سکھائی جاتی ہے وہاں بھلائی کا ظہور ہوتا ہے، جہاں بھلائی نہیں سکھائی جاتی ہے وہاں پر برائیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ خیر، میں نے تو کہا یہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جیسے ہی شادی ہوئی پہلے دن سے مٹھائی لانا چالو، دوسرے دن سے گارڈن گھمانا چالو، تیسرے دن سے ادھر شاپنگ لے جانا چالو، 5ویں دن سے پیسے دینا چالو، بنڈل دے رہے ہیں، روپے دے رہے ہیں۔ یہ ایک عام ہے چیزیں، یہ عام چیزیں۔ تو شروع میں 6 مہینے تک بڑا زوروں میں چلتا ہے، ماں باپ کو بتائے بغیر جیب میں مٹھائی رکھ کے جا رہی ہے اندر، گناہ ہی ہے نا، ماں باپ کو چھوڑ کے کھا رہے ہیں۔ ماں باپ کو کبھی شاپنگ کو نہیں لے گئے، بیوی کو شاپنگ کرا رہے ہیں۔ امی کے پاس کبھی 100 روپے نہیں دیے، بیگم کو 1000 روپے دے رہے ہیں۔ اب 1 سال گزر جاتا ہے، سال بھر کے بعد یا تو آدمی امیر ہوتا ہے یا تو غریب ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اب دونوں صورتوں میں وہ اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دے پاتا، دونوں صورتوں میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ اب یہ عادتیں کس نے ڈالی؟ آپ نے ہی ڈالی ہے۔ ہر دوسرے دن مٹھائی کھلانے کی عادت آپ نے ڈالی، ہر مہینے ساڑی دلانے کی عادت آپ نے ڈالی، ہر 2 مہینے میں گھمانے کی عادت کس نے ڈالی؟ آپ نے ڈالی۔ اب گھما نہیں رہے ہیں، نہ دلا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، پھر جھگڑے شروع۔ آپ پہلے ایسے نہیں تھے، آپ بالکل بدل گئے ہیں، آپ بالکل بدل گئے ہیں۔ دونوں میں روزانہ کی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کیا عادتیں ڈالنا تھا، ہمیں قرآن پڑھانا تھا، نماز پڑھانا تھا، ہم تو کچھ اور پڑھا کر چلے گئے۔ اب کچھ اور پڑھائے بعد بھلائی کی امید بھی رکھ بیٹھے ہیں، کہاں سے بھلائی آئے گی؟ بھلائی کی امید رکھنا ہے، نماز پڑھائیے خیر ہی خیر آئے گا، قرآن پڑھائیے خیر ہی خیر آئے گا۔ شروع کے شادی کے فوراً بعد اگر آپ یہ نہیں سکھا سکے تو بعد میں کبھی نہیں سکھا پائیں، اللہ یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دے۔ نئے معاملے میں ایک عورت بھی اپنے شوہر کی، شوہر بھی اپنی بیوی کی برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں جب معاملات ٹیڑھے ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی سننے کے لیے بالکل تیار نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ انہیں اچھی تعلیم دیں گے، اچھے سے معاملات کریں گے، آپ اچھی اسلامی تعلیمات سے اگر انہیں فراہم کریں گے تو میاں اور بیوی دونوں خوشی زندگی گزار سکیں گے۔ اسی لیے بعض مفکرین کرام تو یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو 60 سال میں جتنی محبت کر سکتے اتنی ہی کرنا، نہیں تو پہلے سال خوب محبت کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے، پھر مسائل پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی زندگی کا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا سیکھیں۔ خیر، یہ تو اسلامی تعلیمات کے تعلق سے میں نے ذکر کیا۔ اب ہمارے گھریلو ماحول میں ہم کس طرح رہیں؟ مرد اور عورت میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ مجھ میں اور آپ میں فرق ہے، ان میں اور ان میں فرق ہے، ہر آدمی الگ سوچتا ہے، آدمی الگ سوچتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کی بھی فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ مرد کو غصہ بڑا دیر سے آتا ہے، جلدی بھی دیر سے آتا ہے،
لیکن عورت کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. آدمی گھر دیر سے آتا ہے جبکہ عورت گھر سے نکلنے میں دیر کرتی ہے. بیگم کو چلو چلنا ہے تو چلو 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 بولتے بولتے آدھا گھنٹہ لگتا ہے تب تک نہیں آتے. ایک آدمی گھر میں آنے کے لیے دیر لگتی ہے. اسی طرح ایک آدمی کوئی بات کو بہت بڑی سمجھتا ہے لیکن عورت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی طرح عورت کے نزدیک کوئی بات بہت بڑی رہتی ہے لیکن آدمی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. آدمی کھانا کھانے میں جلدی کرتا ہے, عورت کھانا کھانے میں کھانا لگا رہی ہے, آدمی کھانا شروع کر دیتا ہے. بیگم کے آنے سے پہلے کھانا شروع کر دیا, اس لیے بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ میاں بیوی کا جو لڑائی جھگڑا ہے معمولی باتوں پر ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ بیوی کو دعائیں بھی سکھائیں, ذکر و اذکار سکھائیں. ذکر و اذکار کے فائدے میں نے اس سے پہلے بھی امام اعمش کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا. امام اعمش کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ زندگی میں ایک ہی مرتبہ جھگڑا ہوا. کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ جیسے ہی میں گھر میں گھسا تو ایک کونے میں لوٹا رکھا ہوا تھا. کیونکہ میاں بیوی کا جھگڑا کوئی زیادہ اہم نہیں رہتا. کھانا کیوں نہیں کھایا, وہاں کیوں نہیں گیا, یہ کیوں نہیں لایا, وہ کیوں نہیں لایا, معمولی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کہا کہ میں گھر میں گیا, ایک لوٹا دیکھا, لوٹے پہ نظر پڑتی ہی میرا اور اس کا جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا طویل ہو گیا. جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے ہوش آیا کہ آج گھر میں داخل ہوتے وقت میں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا بھول گیا, اس لیے میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہو گیا. دعاؤں کا اتنا اثر ہوتا ہے. دعائیں سکھائیں, بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھائیں. کیونکہ جب بندہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھتا ہے تو انسان کی شرمگاہ اور شیطان کی نظر کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا ہے. اگر آپ دعا نہیں پڑھے تو شیطان آپ کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم نہیں سکھاتے ہیں, خود بھی نہیں پڑھتے, گھر والوں کو بھی. گھر میں اگر ماحول چاہیے تو دعائیں وغیرہ انہیں سکھانا چاہیے. اسی طرح غلطی تسلیم کرنے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے. خود کی بھی غلطی ہے تو غلطی تسلیم کرے, ایک عورت کی غلطی اس نے. کیونکہ جب انسان غلطیاں تسلیم کرنا قبول نہیں کرتا تو رویہ عادت بن جاتی ہے, اور جب عادت بن جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے بھی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے احکامات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب ایک انسان کی یہ صفت ہو جائے کہ میں غلطی قبول ہی نہیں کروں, جب بھی بولوں میں حق پہ ہوں, ہمیشہ ہم حق پہ رہنے کی جو دلیل دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ غلطی پہ ہیں تو غلطی کو قبول کرنے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے, غلطی کو قبول کرنا چاہیں. اسی طرح عورتوں سے جب مسائل پیدا ہو جائے, بحث ہونے لگے تو انہیں خاموش چھوڑ دینا چاہیے. مرد کیا کرتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, نہیں میں اس کو سیدھا کر کے رہوں گا. کیونکہ عورتوں کو غصے میں سمجھانا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو بگاڑ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پھسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے, وہ بھی اوپر کی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. کیونکہ پھسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے, اس کو سیدھی نہیں کر سکتے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کوئی ایک اچھی عادت نظر آئے گی, کوئی بری نظر بھی آئے گی. اس لیے بحث و مباحثہ بھی ان سے کرنے کا حکم نہیں. لیکن آدمی غصے میں ہوتا ہے, انہوں نے ایسا کرنا ہے, اس کو سیدھا کرے بغیر تو میں چین نہیں لوں گا. تو ٹیڑھی چیز سیدھی کیسے ہوگی, وہ تو ٹوٹ جائے گی. خاموشی اختیار کر لینا اس کے اندر سب سے زیادہ بدل. تو اللہ رب العالمین نے مردوں کو خطاب کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا کہ وہ بڑا ہے, عورتیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی فضیلت دیا, الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی. اس کی وجہ بھی یہ کہ مرد حضرات اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے طلاق کا حق بھی آدمیوں کو دیا, عورتوں کو نہیں دیا, ورنہ شادیوں سے زیادہ طلاقیں ہو جاتی تھی. طلاق اسلام کی ہر چیز حکمت پر مبنی ہے. غور کرتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ عورت غصے میں نے کہا عورت غصہ جلدی آتا ہے, مرد کو غصہ دیر سے آتا ہے. مرد کو غصہ جان دو بیوی سن خاموش رہتا ہے, عورت معمولی چیزوں پہ بھڑکنا شروع ہو جاتی. اگر طلاق دینے کی حالت دنا دن طلاق ہمارے معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نظر انداز کریں, برداشت کریں, غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں. اسی طرح فوراً خطا تعلق نہ کریں, معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کر کے خطا تعلق نہ کریں. جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر, بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو آدمی سکوت اختیار کرے, خاموش رہے, لڑائی جھگڑا کر کے اس کو مزید یہ نہ کرے. اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا سیکھیں. ایک اچھی بیوی یہ ہے کہ ایک شوہر کے دین پر مدد کرے, اور ایک اچھا شوہر یہ ہے کہ اپنی بیوی کی دین پر مدد کرے. دونوں ایک دوسرے کے دین پہ مدد کر سکتے ہیں. کیسے؟ پابندی سے. عورت کہے کہ میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں, آپ نماز پڑھ کے آ جائیے, تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں دونوں مل کر. آدمی کہے یا عورت کہیں, ایک دوسرے کی مدد کرے. اگر آدمی دین کا کام کر کے تھک کر آ جاتا ہے تو عورت کی ذمہ داری سمجھائیں, آپ پریشان مت ہو. تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل دے گا. کبھی آپ نے کوئی ایسا مسلمان مرد اور عورت سنے کہ پریشان ہے تو جو ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں تہجد کی نماز پڑھائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی رات کو میں آسمان دنیا پر آتا ہوں, پکارو کوئی مجھ سے پکارنے والا ہے, میں اس کے بخش دوں جو بخشش کا سوال کرے, جو مانگے میں اس کو قبول کروں. یہ تعلیمات سب کو معلوم ہے, لیکن کوئی ڈر نہیں آتا. ہاں چاچا دیتے کیا, ماموں دیتے کیا, خالو تمہارا دوست دیتا کیا, بھائی دیتا کیا, اس طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں, کیونکہ ہم بھی اسلام سے کورے ہوتے. اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. تو نیک میاں بیوی
ایک وہی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے دین پر مدد کرے، ایک شوہر اپنی بیوی کے دین پر مدد کرے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی دین پر مدد کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ باسعادت لوگ ہیں۔ خوش نصیب بیوی ملی جو اس کے دین پر مدد کرے، خوش نصیب شوہر ملا جو بیوی کے دین پر مدد کرے۔ اسی طرح ان کی ضروری ہے کہ غلطیاں چھپائے، ایسا نہیں کہ سر عام بیوی کی غلطیاں سر عام بول دے، ماں کو کہے، بیگم کو کہے، بہنوں سے کہے، دوسرے لوگوں سے کہے۔ اگر غلطیاں انسان ہے، فطری چیز ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، غلطیوں کو چھپانا سیکھے، غلطیوں کو چھپانا سیکھے۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ زیب و زینت اختیار کرے، زیب و زینت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے تو ڈائریکٹ گھر نہ آئے، گھر آنے سے پہلے اپنی عورت کو اطلاع کر دے میں آ رہا ہوں، تاکہ اس کی عورت بند سور کر بیٹھے، بال جما کر بیٹھے، کنگھی کر کے بیٹھے۔ اسلامی احکامات یہاں تک کے ہیں کہ گھر آنے سے پہلے اطلاع کر دے اپنی بیگم کو، تاکہ وہ میلے کچیلے کپڑے میں نہ رہے۔ ایک آدمی اتنا تھک ہار کے آیا ہے اور گھر میں آیا، بیوی بھی میلی کچیلی نظر آ رہی ہے تو اور پریشان ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے پہلے اطلاع کر دی جائے، اسے اطلاع کر دی جائے۔ یاد رکھیے ایک بیوی کا کام ہے کہ چاہے گاؤں سے آئے یا کام سے آئے، اگر ایک آدمی گھر میں آتا ہے جیسے ہی داخل ہو جائے، ایک بیگم کیا کرے، مسکراتے مل لے، کیا کرے، مسکراتے ملے۔ آدمی آدھا غم بھول جاتا ہے، کس کے قرضے دینا ہے، کس کے لینا ہے، کیا کرنا ہے، سارے غم۔ پھر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لے، اس کے چپل نکالنے میں مدد کر دے، اس کو رات کے کپڑے پہنا دے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ خالی اتنی چیزیں کرے تو آدمی اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کو بیوی کی شکل میں لونڈی چاہیے اور ہر عورت کو شوہر کی شکل میں عاشق چاہیے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے شوہر اور عاشق میں۔ عاشق بولو تو ہر بات قبول، جی میں شوہر کریں گے نا بعد میں نا، اس طرح کے معاملہ۔ لیکن آدمی کو بھی جو بیوی نہیں چاہیے، جو چیخ پوخ کرے، لونڈی جو کرو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ کب ہوگا کہ ایک عورت جیسے ہی آدمی مسکرا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو النساء خیر، اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے التی تسر اذا نظر، آدمی ادھر دیکھے تو خوش کر دے، آدمی اس کو دیکھے تو خوش کر دے، آدمی اس کو حکم دے تو مخالفت نہ کرے، لا تطیع، اس کی مخالفت نہ کرے۔ آدمی گھر میں آیا، اگر بیوی نے میٹھا ٹھنڈا پانی پلا دی تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پھر بیگم کچھ بھی خواہش کرو سب دے دیں گے لگے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی گھر آیا، بیگم میلی کچیلی، بیگم میلی کچیلی، آتے ہی چلانا شروع، صبح سے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، تمہارے بچے سنبھالتے سنبھالتے پریشان ہوں، ماں نے تمہارے یہ کہہ دیا، بہنوں نے تمہارے یہ کہہ دیا۔ آدمی پہلے ہی اتنے مسائل لے کر سر پر آتا ہے، کاروبار نہیں ہوا، قرضہ دینا ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے، اس سے مسائل ہو گئے، گھر آ کر پھر کہانیاں شروع، غم پر مزید غم، غم پر مزید غم۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے لوگ عشاء کے بعد باہر گھوم رہے ہیں ان کی بیویاں اچھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی بیوی اچھی ہو، گھر صاف ستھرا ہو، بیوی اگر اچھی، ایک عورت نے اپنے خصوصاً باپوں کو بھی اپنی بچیوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ایک عورت نے اپنی بچی کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی کہ اے میری بیٹی گھر میں صاف ستھری رہنا، کیونکہ جب بھی تیرا شوہر تیری طرف دیکھے نگاہ بھر کر دیکھے اور فخر کرے کہ میں نے صحیح عورت کو چن کے لایا، میں نے صحیح عورت کو چن کے لایا۔ اور اگر تم صاف ستھری رہو گی تو تمہارا چہرہ بھی روشن رہے گا، تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی اور تمہارا شوہر تمہارا عاشق بن جائے گا۔ کیونکہ ایک عورت باہر نکلتی تو بڑے گلیمر کے ساتھ نکلتی، لیکن گھر میں شادی میں جا رہی بڑی بن سور کے جا رہی، لیکن باہر بن سور کے جا رہی، شوہر آ رہا ہے میلے کچیلے کپڑے، تو ایک گندی میلی کچیلی عورت، پھر اس کے بعد اس کی گلے شکوے والی زبان، تو آدمی تنگ آ جاتا، کہاں باہر بیٹھو دوستوں میں چائے پی لو، ادھر گپے مار لو، ادھر بیگم کب سوتے 10 بجے سوتے، پونے 10 بجے چلے جاؤ، جلدی سے کھانا کھا لو، خود سو جاؤ، صبح اٹھو جلدی سے نکل جاؤ، کہاں کرکری سنتے پریشان ہوتے ہو، پہلے ہی تھوڑی کم مسائل۔ ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کے احکامات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلام نے سکھایا یہ چیزیں کہ بناؤ سنگار رہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی آنے کے بعد اب ٹھہرو میں کھانا پکا کے لاتی ہوں، نہیں، آدمی آنے والا ہے 5 منٹ پہلے کھانا پکا کے تیار رہنا ہے، ایک سب کر سکتی ہے ایک عورت، تو آدمی کا دل جیت لے گی۔ جب تک آدمی گھر میں رہے ایک عورت اسی کے پاس رہے، بن سور کر رہے، خوبصورت طریقے سے رہے، تو وہ آدمی کبھی بھی باہر کی عورتوں پر نظریں نہیں ڈالے گا۔ یہ اگر زندگی گزارنا ہے خوشگوار، نہیں تو مسائل ہو رہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، ابا بھی کہہ رہے آ جاؤ گھر پہ، داماد کو دیکھ لیتے ہیں بعد میں، ہر جگہ مسائل ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی ہوتی ہے جب بچی جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا خاندان ملا ہے، بہت اچھا خاندان ملا ہے۔ شادیوں کے 6 مہینے ذرا اتنا غلیظ خاندان تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، جو اچھا تھا وہ غلیظ بن جاتا ہے، اچانک غلیظ بن جاتا ہے۔ کیوں غلیظ؟ جب دیتے ٹائم تو غلیظ نہیں تھا، پھر اچانک کیسے غلیظ ہو گیا؟ غلیظ چیز دیں گے تو غلیظ چیزیں ہی آئیں گی، اچھی چیزیں دیں گے اچھی چیزیں آئیں گی۔ اسلامی تعلیمات ہی نہیں دیے، جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں بار آ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بےمانی کرنا، چغلیاں کرنا، یہ عام چیزیں، یہی تو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کی جڑ ہوتی ہیں۔
کم سے کم اگر معاشرہ سدھرا ہوا نہ ہو، گھر سدھرا ہوا ہو، آپ اطمینان اور سکون کا سانس لیں۔ معاشرے میں بڑی غیبت، چغلیاں، برائی، گندگی بہت اس کی مہک آ رہی، انسان تکلیف گھٹن محسوس کرتا ہے۔ میری بیگم بڑی اچھی ہے، پرسکون ہے، قناعت پسند ہے، شکر گزار ہے، عبادت کرنے والی ہے، اطاعت کرنے والی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ آپ یہ بولیے کہ اگر ایک بیوی بغیر بولے پانی لا کے پلا دے تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن یہ معمولی ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا چاہیے، ماں کو اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج کل تو ایسے بھی، میں نے حال میں ویڈیو دیکھتے ہوئے ایسے ویڈیو دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی ساس کو فون کر کے بلایا، ساس کو فون کر کے بلانے کے بعد کہنا آپ کی بیٹی کھانا نہیں پکاتی، شادی جب سے کچھ کری نہیں، ایسا نہیں کری، شکایت سناتا ہے۔ تو ماں بھی کیا کرتی، ماں کہتی ہے تو کیا کبھی نہیں پکائی تو آپ نہیں پکا سکتے، کبھی کپڑے نہیں دھوئے تو آپ نہیں دھو سکتے، کبھی یہ نہیں کرے تو کیوں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے جتنے تو انہیں بھی پیسے کما رہی، جتنے آپ کما رہے اتنے انہیں بھی پیسے کما رہی، ٹھیک ہے بیٹی بیگ بنو چلو گھر کے چلو۔ ایسے ویڈیو بھی آ گئے ہیں، دیکھ کر اتنا افسوس ہوا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر تو معاشرے میں اور ترقی ملے گی کہ ایسے گناہ کرنا چاہیے، اور آزادی ملی ہے۔ جو جس کے لیے بنایا گیا وہی کام کرے۔ عورت کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اپنے شوہر کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ اگر ڈاکٹر انجینئر کا کام کرے گا تو بلڈنگ گرا دے گا، اور انجینئر ڈاکٹر کا کام کرے گا تو لوگوں کو مار دے گا۔ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہی کام کرے۔ عورت پیدا کی گئی ہے کہ اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے، کمانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ کمانے جائے گی تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا، درہم برہم معاشرہ ہو جائے گا۔ جو جس کی جو ذمہ داری وہ کرے، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کا استقبال برے پرتپاک، جیسے ایک عورت کی سہیلی آ رہی ہے تو کیسا پرتپاک استقبال کرتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے پورا سب ریڈی رکھتی ہے تاکہ سہیلی سے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ سہیلی آنے کے بعد کوئی کھانا نہیں پکاتے، یاد رکھیے۔ سہیلی آنے والی ہو تو پہلے ہی تمام چیزیں تیار رہتی ہے تاکہ ہماری گفتگو کے درمیان پھر کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ دین سب چیزیں سکھاتا ہے، اسلام اٹھنا بیٹھنا جاگنا تمام چیزیں سکھاتا ہے۔ پڑھیے، سیکھیے، معلوم کیجیے، ساری چیزیں کتابوں میں لکھی۔ عموماً ہوتا ہے کہ ایسے بیانات دیے بھی نہیں جاتے، عجیب معلوم ہوتا ہے لوگ، اس لیے لوگوں کو معلومات بھی نہیں، تو کم سے کم کتابیں پڑھ لیجیے، کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ زندگی گزارے کیسا، اسلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کو۔ تو میں جیسے بتا، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ اب اگر آپ اس کو اچھی تعلیم دیں گے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ جا رہی ہے بیٹی کو لے کے بازار میں گھومنے، خود بھی بازار میں گھومنے والی بن رہی ہے اور بیٹی کو بھی گھمانے والی بن رہی ہے۔ تیل لانا ہے چلیے، صابن لانا ہے چلے، ایک ایک چیزوں کو اٹھے چلے۔ تو بچیوں کے اندر بھی وہی عادت، بیوی بھی بے حیا، بچیاں بھی بے حیا، بے حیائی کا ماحول بنتے جا رہا ہے۔ اپنے اپنے گھر میں اصلاح کیجیے۔ جتنا آپ اسلامی تعلیمات دیں گے اتنا ہی خوشگوار زندگی گزاریں گے، جتنا آپ شیطانی تعلیمات دیں گے اتنے ہی پریشان رہیں گے۔ ٹی وی کا ریچارج کم ہو گیا، فون آ جاتا ہے، ذرا ریچارج ڈال دو، بغیر کسی تاخیر کے ریچارج ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر سے فون کبھی نہیں آتا کہ نماز پڑھ لو، اتنا فرق ہے۔ فون کبھی نہیں آتا، نماز پڑھ لیے کیا، کبھی فون نہیں آتا۔ کیسے جو عورت نماز نہیں پڑھتی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، برائیوں کے کاموں میں مدد کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رائی ہیں اپنے اہل و عیال، بیوی اور بچوں کے۔ اکیلے نماز کو چلے آتے ہیں، بچوں کو بھی نماز کو لانا ضروری ہے۔ بچوں کو نماز کو نہیں لاتے، اکیلے نماز پڑھے چل دیے۔ آپ خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ روزانہ صرف بیوی کو کہے قرآن پڑھیے، وہ 2 صفحے پڑھے گی، آپ آدھا ہی صفحہ پڑھیے، لیکن ماحول تو بنے گا۔ آپ کم سے کم اتنا نہیں پڑھتے تو تھوڑا تو پڑھیے۔ قرآن پڑھیں گے برکت آئے گی، مختلف قسم کی بیماریوں، بے حیائیوں، پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے۔ دل میں جو پریشانیاں اور مضطرب ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر میں صرف اطمینان ہے۔ اور سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، سب سے بہترین ذکر۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ معمول بنائیے، دیکھیے کتنے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں۔ تو جو میں بتا سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اپنی خواتین کو، چاہے بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو، ان کو یہ تعلیمات ہمیں سکھانا چاہیے۔ اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی زیب و زینت اختیار کرے۔ جس طرح ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی زیب و زینت اختیار کرے، اسی طرح ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی زیب و زینت اختیار کرے تاکہ اس کی بیوی کو لگے کہ ہاں میرا شوہر بھی اچھا ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن زیب و زینت اختیار کرنے کی صورت میں حرام کام نہ کرے، داڑھی شیو نہ کر لے، ذرا اور خوبصورت دکھتے ہیں اس لیے داڑھی شیو کر لے، انگوٹھی نہ پہن لیں سونے کی، یا ریشم کے لباس نہ پہن لیں، کیونکہ اسلام ان چیزوں سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام ان چیزوں سے۔ اسی طرح ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی عزت اور تکریم کرے، بے وجہ ماں کے سامنے یا بہنوں کے سامنے بے عزتی نہ کرے، اس کے رازوں کو یہ نہیں کرے، اس کے رازوں پہ پردہ پوشی کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، اس کی خوبصورتی بیان کرے، اس کی اچھے کاموں کی تعریف بیان کرے۔ عورتیں صرف اپنے شوہر سے تعریف چاہتی ہیں، اس کی تعریف کرو خوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے تعریف کے اندر مبالغہ بھی جائز ہے، کیونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ان میں سے ایک یہ بھی جگہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. جھوٹ سے مراد جھوٹی تعریف. خوبصورت نہیں بھی دکھ رہے تو آپ بڑے خوبصورت دکھ رہے ہیں. کھانا اگر اچھا بھی نہیں پکایا تو بڑا اچھا کھانا پکائے تو ایک عورت خوش ہو جاتی ہے. گرچہ کھانا ٹھیک نہیں لیکن اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کیونکہ دونوں کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. تو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تعلیمات سے نوازا ہے کہ ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم گھروں میں اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو یقیناً ہمارا گھر بڑا خوشنما گھر رہے گا. باہر ادھر ادھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہماری تبلیغ سے یاد رکھیے عورتوں کے ذریعے بھی عورتوں کی تبلیغ، ارے وہ بچہ بیمار ہوگا، وہ بابا کے پاس گئے تھے، ہمارا بچہ اچھا ہوگا، تم بھی چلے جاؤ. ہماری بیویاں تو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ کہنا چاہیے نہیں ہم نے قرآن شریف پڑھے، اتنی دعائیں بتائی گئی، یہ پیاری پیاری دعائیں بتائی ہیں، وہ دعائیں پڑھے ہمارا بچہ صحت یاب ہو گیا. اس طرح کی تبلیغ اگر ہمارے گھر والوں سے بھی ہوگی تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو اسی طرح ایک آدمی کی ذمہ داری سے میں نے کہا کہ وہ بھی زیب و زینت اختیار کرے کیونکہ ان کی بیوی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے شوہر میلے کچیلے کپڑوں میں اور پریشان حالتی کہ بے زیب و زینت اختیار کرے. اسی طرح اپنی بیوی کی عزت و تکریم کرے، اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. بیوی کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، ہمیشہ اسے خوش رکھیں، جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرے، اس کے ساتھ بخیلی والا معاملہ نہ کرے. عموماً یہ تو نہیں ہوتا ہے بخیلی والا معاملہ لیکن ایک آدھ معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی جائز خواہشات کا پورا ہمیں لحاظ رکھتے رہنا چاہیے. تو یہی چند مختصر سی باتیں تھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ. یا رب العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں تو شفاء کلی عطا فرما. یا رب العالمین دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشان حال ہے یا رب العالمین ان کے مسائل کو آسان کر دے. یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا رب العالمین جو بے گناہ مسلمان جیلوں میں ڈال دیے گئے یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کی رہائی میں آسانی پیدا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ بغض حسد جلن یہ تمام چیزیں ختم کر کے محبت ہمدردی رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.